پیپلز پارٹی تو جنا ٹاؤن میں جلسہ گاہ بھی نہ بھر سکی، کم لوگوں کی وجہ سے بائی پاس پر جلسہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے ملتان والوں نے بلاول اور زرداری کی کرپشن کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے چھوٹے چھوٹے جلسوں سے تبدیلی نہیں آنے والی۔ پیپلز پارٹی والے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ سندھ میں تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی، جو کرنا ہے کر لو۔ سینیٹر شرعی رحمان کا وزیر خارجہ کو جواب، کہتی ہیں کنٹینر سے راستہ روکنے کے باوجود ملتان میں عوام کا سمندر تھا۔ عدم اعتماد کے لیے ہم اپنے ایم این ایز کو بھیج رہے ہیں۔ تباہی سرکار کے قدم لڑکھڑانے لگ گئے۔ سڑکوں پر عوام کا پرامن احتجاج جاری ہے۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس صدر مملکت عارف الوی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ صدر مملکت نے حاضری سے استثناء نہ لینے کی درخواست دائر کر دی۔ عارف الوی کہتے ہیں اسلام میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں، عام شہری کی حیثیت سے پیش ہوا۔ عدالت 9 مارچ کو کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈی چوک میں جلسے کی اجازت مانگ لی۔ پیپلز پارٹی 8 مارچ کو شام 4 بجے ڈی چوک پر جلسہ کرے گی۔ پیپلز سیکریٹریٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ کے شرکاء کچھ دیر بعد ملتان سے ساہیوال روانہ ہوں گے۔ جیالوں نے اپنی گاڑیوں کو پارٹی پرچموں اور قائدین کی تصاویر سے سجا لیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کے استعفے کے لیے 5 دن کی مہلت دے دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ ورچوئل مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان۔ وزیر خزانہ شوکت ترین 8 مارچ کو آئی ایم ایف ٹیم سے بات چیت کریں گے۔ مذاکرات میں وزیر اعظم ریلیف پیکج پر بھی بات ہوگی۔ بجلی پر 200 ارب روپے کی سبسڈی کا جائزہ لیا جائے گا۔ دنیا بڑے حادثے سے بچ گئی۔ روسی افواج نے یوکرین میں زیپروویا جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق اسٹیشن پر موجود اہلکار اپنا کام کرتے رہیں گے اور وہ پاور یونٹس کی نگرانی جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل پلانٹ کے قریب لگی آگ کو بجھا دیا گیا تھا۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے پلانٹ پر روسی حملے کی مذمت، کہتے ہیں حملہ کر کے روس نے پورے بر اعظم کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ صدر پیوٹن سے براہ راست مذاکرات ہی جنگ کے خاتمے کا واحد طریقہ ہے۔ صدر یوکرین زیلنسکی کہتے ہیں کہ روسی صدر میرے ساتھ بیٹھے، ویسے نہیں جیسے آپ صدر میخوان سے 30 میٹر دور بیٹھے تھے۔ روسیوں پر حملہ نہیں کر رہے اور ایسا کرنے کا منصوبہ بھی نہیں رکھتے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ٹی وی پر خطاب میں کہا یوکرین پر حملہ منصوبے کے مطابق جاری ہے۔ یوکرینی فوجیوں نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یوکرین میں جوہری پاور پلانٹ حادثہ، ایشیا میں حصص کی قیمتیں گر گئیں۔ ٹوکیو اور ہانگ کانگ کی منڈیاں شدید ترین گراوٹ کا شکار۔ جاپان کا بینچ مارک نکی انڈیکس 2.5% کم ہو گیا۔ ہانگ کانگ میں ہینگ سینگ میں 2.6% کمی ہوئی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $112 فی بیرل سے پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھارتی ٹیم کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ کہتے ہیں اپوزیشن بھی میچ دیکھنے آئے، ایک فری باکس دیں گے تاکہ یہاں بیٹھ کر میچ بھی دیکھیں اور اسٹریٹجی بھی بنائیں۔ بھارت اور پاکستان کی سپورٹس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہندوستان کے ساتھ لوگوں کا رابطہ بحال ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم بھی میچ دیکھنے آئیں گے۔ 24 سال بعد پاک سرزمین پر پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں پاک آسٹریلیا ٹیسٹ کا پہلا روز۔ پاکستان نے 1 وکٹ کے نقصان پر 165 رنز بنا لیے۔ امام الحق نے ٹیسٹ کیریئر کی چوتھی نصف سنچری سکور کی۔
عظیم سابق آسٹریلوی وکٹ کیپر بیٹسمین روڈنی مارش 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ روڈنی مارش نے آسٹریلیا کی جانب سے 96 ٹیسٹ اور 92 ون ڈے میچز کھیلے تھے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ کے آغاز سے قبل روڈنی مارش کے غم میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اور پاکستانی ایتھلیٹ عرفان محسود کا گنیز بک میں ایک اور ورلڈ ریکارڈ۔ عرفان محسود نے 1 منٹ میں 80 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 80 جمپنگ جیکس کر کے عالمی ریکارڈ بنایا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ مصر کے محمود ایوب کے نام تھا، جس نے 1 منٹ میں 80 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 72 جمپنگ جیکس کیے تھے۔ اور ان کا یہاں پہ ارینجمنٹ بھی کر دیں گے، وہ بھی کوئی عام لوگوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا، اپنے یہ کہنے کا کہ ہم عام آدمیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کہیں وہ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ عوام کے خلاف ہی کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ پیسے لوٹنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ گورننس کا معاملہ ہو، چاہے کھیل کا معاملہ ہو۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں کرکٹ ریوائیو ہو رہی ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک لانگ مارچ کہہ رہے ہیں۔ ابھی وہ انٹیریئر منسٹر صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی، میں نے تو انہیں کہا ہے کہ یہ ہمیں کرکٹ اسٹیڈیم کے ارد گرد بھی ان کو اس طرح سے نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ہمارا امیج خراب ہوگا۔ البتہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے ان کو میں کہوں گا، اپوزیشن کو کہوں گا کہ ایک ہم فری آپ کو باکس دے دیتے ہیں، آپ آئیے 4-5 دن میچ دیکھیں آرام سے، اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی اسٹریٹجی وغیرہ بنائیں۔ بندے وغیرہ تو آپ سے پورے ہو نہیں رہے، اور ایک ایسی جس طرح سے گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ ادھر ادھر بھاگتے آپ کر رہے ہیں، تو آپ آئیں، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹھ کے میچ بھی دیکھتے ہیں، آپ کو چائے بھی پلائیں۔ انڈیا والے زخمی ہیں ابھی، وہ اس ہار سے جو وہاں پہ ان کو دبئی میں ہوئی تھی، ابھی تک وہ سنبھلے نہیں ہیں۔ میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ، ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم آئے پاکستان میں، زبردست میچ یہاں پہ ہونے چاہیے، اور بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو روکنے کی ایفرٹ کریں، ہمیں پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کی کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے جھگڑے جو ہیں ان کو پیچھے رکھ کے ہمیں کھیل کو بڑھانا چاہیے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ فلم میں بھی کوآپریشن ہو، کرکٹ میں بھی ہو۔ اور یہ 65% لوگ ہیں جنہوں نے مودی کو ووٹ نہیں دی، اب وہ لوگ جو ہیں وہ کیوں سفر کر رہے ہیں مودی جی کی پالیسیز کو؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جو لوگوں کا تعلق ہے وہ بحال ہونا چاہیے، کرکٹ بحال ہونی چاہیے، فلم بحال ہونی چاہیے، میوزک بحال ہونا چاہیے۔ میرا تو یہی ماننا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسی آوازیں ہوں گی جو مودی کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو مسترد کریں گی۔ اور 65% لوگوں نے مودی کو ووٹ نہیں دیے انڈیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ہم وہ سفر کر رہے ہیں مودی کی پالیسیز کے نظر میں، اور منارٹیز اور مسلمان تو خیر کر ہی رہے ہیں۔ گورنر صاحب کے ذمہ یہی لگایا ہے کہ یہ جا رہے ہیں پی ایم سے ملنے، اور یہ پی ایم کو جو ہے وہ اس میچ میں دیکھتے ہیں، اب کہ آج آتے ہیں کل آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پرائم منسٹر میچ دیکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری پنڈی اسٹیڈیم میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ہمراہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک آسٹریلیا سیریز پر بہت خوشی ہے، پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا بھر میں اجاگر ہوا ہے۔ بھارت نے بہت کوشش کی تھی کہ آسٹریلوی ٹیم کو بھی واپس بھیج دے۔